بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں قریش کی ذلت آمیزہ ہزیمت کی خبر مکہ معظمہ پہنچی تو وہاں گھر گھر صف ماتم بچھ گئی۔ بدبخت ابو لہب کی حالت تو دیکھی نہ جاتی تھی۔ فرت علم نے اس کو اتنا نڈھال کر دیا کہ چلتے ہوئے قدم لہرا کھڑے آتے تھے۔ اس حالت میں وہ لڑائی کے حالات دریافت کرنے کے لیے گشتہ تھا۔ اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کے گھر پہنچا جو مشرکین کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تھے اور لڑائی میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے قیدی بن چکے تھے۔ وہ حضرت عباس کے گھر جا کر ان کے غلام ابو رافع کے قریب بیٹھ گیا جو تیری سازی میں مصروف تھے۔ اتنے میں کسی نے کہا وہ ابو سفیان بن حارث بدر سے ابھی واپس آئے ہیں، ان سے لڑائی کے حالات معلوم کرنے چاہیے۔ ابو لہب نے انہیں آواز دی کہ بھتیجے ذرا یہاں میرے پاس تو آؤ۔ وہ آئے تو ابو لہب نے پوچھا، بھتیجے ذرا بتاؤ لوگوں کا بدر میں کیا حال رہا؟ ابو سفیان کہنے لگے، واللہ مسلمانوں کے سامنے ہماری بے بسی کا یہ عالم تھا جیسے مردہ غسال کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ انہوں نے جس کو چاہا قتل کر دیا اور جس کو چاہا اسیر بنا لیا۔ اللہ کی قسم اس کے باوجود میں اپنے لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ دراصل ہمارا مقابلہ کچھ ایسے گھوڑے چٹے لوگوں سے ہوا جو چتکبرے گھوڑے پر سوار تھے۔ اللہ کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹھہر سکتی تھی۔ معلوم نہیں یہ کون لوگ تھے؟ ابو رافع نے فوراً کہا، وہ فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب بھڑک اٹھا اور ابو رافع کے منہ پر زور سے ایک تمانچہ رسید کر دیا۔ ابو رافع بھی سنبھل کر اس سے گتم گتھا ہو گئے لیکن کمزور تھے۔ ابو لہب نے انہیں زمین پر دے مارا اور بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ قریب ہی ایک خاتون بیٹھی تھی، وہ اس منظر کی تاب نہ لا سکی، فوراً اٹھی اور ایک موٹا سا ڈنڈا لے کر اس زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ پھر کڑک کر بولے، بے حیا، اس کا آقا یہاں موجود نہیں ہے تو اس کو کمزور سمجھ کر مارتا ہے۔ ابو لہب کو اس خاتون کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ پڑی اور وہ کان دبا کر وہاں سے چل دیا۔ یہ غیرت مند اور بہادر خاتون جنہوں نے ابو لہب جیسے دشمن اسلام اور دشمن خدا کو ایسی رسوائی اور ذلت سے دوچار کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ابو لہب کی باوج حضرت لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ چائے زمزم کی 4 دیواریوں کے اندر پیش آیا، جس کے قریب ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالعموم اپنی کنیت ام الفضل سے مشہور ہیں، کبریٰ ان کا لقب ہے، اسی لیے اہل سیر نے ان کا نام لبابۃ الکبریٰ بھی لکھا ہے۔ ان کا تعلق بنو ہلال سے تھا۔ حضرت ام الفضل لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس نسبت سے وہ حضور کی چچی تھی۔ ان کی حقیقی بہن حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ خواتین میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ ان کے بعد متعدد روایات کی روح سے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نعمت عظمہ کے حصول کا شرف حاصل ہوا۔ اس لحاظ سے وہ السابقون الاولون میں نہایت ممتاز درجہ رکھتی تھی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلانیہ قبول اسلام کے بعد مدینہ کی طرف یہ ہجرت فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے ہوئی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت بھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امہ محترمہ سے بڑا تعلق خاطر تھا۔
آپ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اگر دوپہر کا وقت ہوتا تو وہیں آرام فرماتے تھے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس اپنی گود میں رکھ کر آپ کے بالوں سے کردیان تنکے وغیرہ دور کرتے اور ان میں کنگھی کرتے۔ ایک مرتبہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا کوئی حصہ ان کے گھر میں ہے۔ انہوں نے اپنا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرزند عطا کرے گا اور تم اس کو اپنا دودھ پلاؤ گی۔ کچھ عرصے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا دودھ پلایا اور ان کی کفیل بن گئی۔ اسی لیے سارا خاندان نبوت حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت و تکریم کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو ان کی گود سے لیا اور پیار کرنے لگے۔ ننھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے لے لیا اور جھڑک کر کہا، ارے ننھے، یہ تو نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا جھڑکنا بھی گوارا نہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے میرے بچے کو یوں نہیں جھڑکا جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر لباس مبارک کا پیشاب آلودہ حصہ ڈلوا دیا۔ حجت الوداع کے موقع پر حضرت ام الفضل کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں حج کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عرفہ کے دن بعض لوگوں نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے سے ہیں۔ جب حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کا خیال معلوم ہوا تو انہوں نے ایک پیالہ دودھ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا اور اسے لوگوں کا شک دور ہو گیا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احد خلاف میں اپنے شوہر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی وفات پائی۔ نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی پر ہزار بار رحمت نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔